ایک بک ہے دا اونلی اسکل دیٹ میٹرس، کہ وہ ایک اسکل جو صرف میٹر کرتی ہے. اور یہ بک لکھی گئی ہے، جوناتھن لیوی نے یہ بک لکھی ہے. اس بک میں وہ لکھتے ہیں کہ آج کا جو دور ہے، اس دور میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ انفارمیشن ہے. اتنی زیادہ سورسز آف انفارمیشن ہے، اتنی زیادہ فلڈ آف انفارمیشن ہے، اتنی زیادہ. اب انہوں نے مثال دی کہ صرف ہر سال امریکہ میں صرف بکس کی کیٹیگری میں ایک لینگویج میں انگلش میں 6 سے 10 لاکھ تک ہر سال صرف انگلش میں اور بکس لکھی جاتی ہیں. اب یہ صرف ایک سورس آف انفارمیشن ہے اور ایک کیٹیگری ہے اور ایک لینگویج ہے. اب جب ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کتنی لینگویجز ہیں، کتنی بکس ہیں، اور اس کے علاوہ کتنی ویڈیوز ہیں، کتنے آرٹیکلز ہیں، کتنے جرنلز ہیں، کتنی زیادہ انفارمیشن ہے جو ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ سپریڈ ہو رہی ہے دنیا میں. اب اس کے ساتھ فائدہ تو بہت ہوا ہے کہ انفارمیشن بڑی ایزی ٹو ایکسیس ہو گئی ہے، جو نالج ہے وہ بڑا ایزی ہو گیا ہے. لیکن مسئلہ ایک ہو گیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب اتنی زیادہ انفارمیشن ہے اور اتنی زیادہ فلو آف انفارمیشن ہے، اور ہمارے جیسے لوگ جو بک نہیں لکھ سکتے اگر، یا مشکل ہوتی ہے بک لکھنے میں، تو ہم لوگ بول کے انفارمیشن، تو جتنی ویڈیوز دیکھیں، پوڈ کاسٹ دیکھیں، تو اتنی زیادہ ولاگز ہیں. اب یہ ساری چیزیں، یہ جو انفارمیشن ہے، اس بہت زیادہ انفارمیشن کی وجہ سے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ فلڈ آف انفارمیشن، اس نے لفظ یوز کیا ہے فلڈ آف انفارمیشن یا ایکسپلوژن آف انفارمیشن، اور یہ انفارمیشن اوور لوڈ کا ایرا ہے. اب اتنی زیادہ انفارمیشن ہمیں چاہیے نہیں. اب اس کا پرابلم یہ ہوا ہے کہ جب اتنی زیادہ انفارمیشن آ جائے تو ضروری نہیں کہ وہ انفارمیشن جو ہم تک پہنچ رہی ہے وہ سچ ہے، وہ ٹروتھ ہے. اب پرابلم یہی آ گیا. اب ہر بندہ یا ہر انفارمیشن کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ پروپیگنڈا ہوتا ہے، اور اس پروپیگنڈا تک آپ پہنچ سکنے کے قابل ہی نہیں رہتے، کیونکہ اتنی زیادہ فلو آف انفارمیشن ہے کہ آپ ایک کسی چیز کی بھی ڈیپتھ میں نہیں جا سکتے، کیونکہ اتنی زیادہ ایکسپلوژن ہے، اتنی زیادہ فلڈنگ ہے. اب اس سے ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، اب اس انفارمیشن اوور لوڈ کی وجہ سے اور اس پرابلم کی وجہ سے ہر بندے کا اپنا سچ ہے، ہر بندے کا اپنا جھوٹ ہے. اب ایک بندے کو اگر ایک بات پہ بلیف ہے، یا اس کا جو ہے ذہن میں ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ایسے ہے، یہ بات ایسے نہیں ہے، اس کے اس کنسیپٹ کو، اس نیریٹو کو سپورٹ کرنے کے لیے اسے کتنی زیادہ بکس مل جائیں گی، کتنی زیادہ ویڈیوز مل جائیں گی، کتنی زیادہ آرٹیکلز مل جائیں گے جو اسی کے ہی آئیڈیا کو بیک کر رہے ہوں گے. اور اسی کے اگینسٹ اگر کوئی آئیڈیا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی جب جائے گا تو اس کے لیے بھی اتنی زیادہ انفارمیشن پڑی ہوگی. تو ہر بندے کا اپنا سچ ہے، ہر بندے کا اپنا جھوٹ ہے. کسی کو میٹر نہیں کرتا کہ اصل سچ کیا ہے. اور اس سارے پرابلم میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو سچ ہے وہ کہیں چھپ گیا ہے، وہ کہیں غائب ہو گیا ہے، اور سچ کہیں میٹر ہی نہیں کرتا. اور اس کنڈیشن کو کہتے ہیں پوسٹ ٹروتھ، کہ جہاں پہ جو سچائی ہے وہ کہیں دب جائے اور ہر بندے کا اپنا سچ ہو، ہر بندے کا اپنا جھوٹ ہو، اور کہیں پہ کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو. اب یہ ہے انفارمیشن ایج کے اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے آج کا پرابلم. اب آگے جا کے اس نے پھر اس کی جو حل ہے، اس کا جو سولوشن ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس میں جو سب سے بڑی اس لیے اس نے کہا کہ اسکل جو ہے آج کے دور میں وہ کیا ہے جو میٹر کرتی ہے، کیونکہ اس انفارمیشن کی وجہ سے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. تو اب میں کوٹ پڑھتا ہوں، اس کوٹ کے جو ہے ہم پھر آگے ڈسکس کریں گے کہ اس کا سولوشن ہمیں اس کوٹ سے ملے گا. ایلون ٹافلر کا یہ کوٹ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے دا illiterate of the 21st century، کہ 21st century 21ویں صدی کا جو جاہل ہے will not be those who cannot read and write، کہ 21ویں صدی کا جو جاہل ہے وہ نہیں ہوگا جو پڑھ نہیں سکتا یا جو لکھ نہیں سکتا، بلکہ but those who cannot learn، جو سیکھ نہیں سکتے، unlearn، جو سیکھی ہوئی بات کو بھلا نہیں سکتے، اینڈ ری لرن، جو دوبارہ سے نہیں سیکھ سکتے. تو اب یہاں پہ کیا ہے، دا illiterate of the 21st century are those، کہ آج کے جو 21ویں صدی کے جو جاہل ہیں وہ نہیں ہیں جو صرف پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے، بلکہ آج کل جو پڑھنا اور لکھنا بھی جانتے ہیں وہ بھی جاہل ہیں اگر وہ سیکھ نہیں سکتے، سیکھی ہوئی بات کو بھلا نہیں سکتے، اور دوبارہ نہیں سیکھ سکتے کسی بھی بات کو. اب یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ کیونکہ یہ جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ سیکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے اور سیکھی ہوئی بات کو بھلانا، اس میں یہ مارجن رکھنا کہ جو بات آپ کو سکھائی گئی ہے وہ غلط ہو سکتی ہے، اس کو بھی آپ کرٹیکلی ویریفائی کریں. تو ان لرن کریں، اس کے بعد ری لرن، اب دوبارہ سے لرن.
تو یہ اصل میں انفارمیشن اوور لوڈ اور اتنی زیادہ جو سپرفیشل انفارمیشن ہے اس کا ایکسپلوژن ہے کہ اب ہمیں جو اصل انفارمیشن ہے اس تک پہنچنے کے لیے یہ سارا مسئلہ ہے. اور آپ اگر ان سٹیپس کو فالو نہیں کر رہے تو آپ غور کریں کہ کہیں ہم جاہل تو نہیں ہیں, کہیں ہم اس طرف تو نہیں جا رہے کہ ہمیں کوئی اپنے پروپیگنڈا کے لیے یوز کر رہا ہے. اب آگے ہم جا کے جو ہے وہ لرننگ کی اسٹریٹجیز کس طرح سے ہم لرن کر سکتے ہیں اور لرننگ کے لیے کیا کیا امپورٹنٹ سٹیپس ہیں, اب آگے بکس میں ہم وہ شیئر جو لکھا ہوا ہے وہ میں ویڈیوز میں آپ سے شیئر کروں گا. لیکن اس سے پہلے آپ کمنٹس میں بتائیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ سیریز ساتھ ساتھ میں سٹارٹ, کیونکہ میں بکس وغیرہ پڑھتا رہتا ہوں, تو میں نے سوچا ہے اگر آپ چاہیں تو میں بکس کے ریویوز اور سمریز اور اس طرح سے پوائنٹس جو ہیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچاؤں تو وہ میں ویڈیوز کی شکل میں پہنچاتا جاؤں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو لازمی کمنٹ میں مجھے بتائیے گا, اور میرے چینل کو وزٹ کریں, سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ.